السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ضدی عشق، اور اس کی قسط نمبر ہے 28۔ میرال رات کے وقت کمرے میں آئی۔ دارم بیٹھا تھا بیڈ پر، اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کرائی ہو بات؟ دارم اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، اور میرال نے اس بات میں سر ہلایا اور بیڈ اس کے ہمراہ آ کر لیٹی دارم اس کی طرف مڑ کر اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ دارم کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرال کنفیوز سی ہوتی نظریں دوسری سمت کرتے ہوئے کہنے لگی، اور دارم نے اس کی پیشانی کو چھوا۔ جو کام ادھورا رہ گیا تھا تھوڑی دیر پہلے اسے مکمل کرنے لگا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ دارم میرال کے رخسار پر جھکا، اور میرال نظریں اسی سمت کے بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ دارم نے یہی عمل دوسری رخسار پر بھی دہرایا، اور پھر اس کی ناک کو چھوا، اور پھر پوری شدت سے اپنے ہونٹ میرال کے ہونٹوں پر رکھ دیے، ساتھ ہی اپنی انگلیاں میرال کی گردن پر پھیرنے لگا۔ میرال کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑا، اور اس نے آنکھیں شدت سے بند کر لیں۔ دارم مسلسل اپنے ہونٹوں پر جھکا رہا، اور اس کے بعد وہ اس کی گردن کے قریب آیا اور جگہ جگہ اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروانے لگا۔ کچھ دیر میں سکون چاہتا ہوں تمہارے قریب رہ کر، دارم پورا اس کے اوپر آتے اس کی آنکھوں پر نظریں جمائے گھمبیر آواز میں کہتے ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں گھسائیں اور اس کے اوپر جھکا اور اپنی تمام تر شدتیں اس پر نچھاور کرتا گیا۔ وہ بس کمزور سی جان خود میں سمٹی اس کی شدتیں برداشت کرنے لگی۔ کچھ چیزیں سکون دیتی ہیں، تمہارا چہرہ ان میں سب سے پہلے آتا ہے۔ مروہ کمرے میں بیٹھی ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ مروہ مجھے میچ دیکھنا ہے، جازم مروہ کے پاس آتا کہنے لگا، اور مروہ نے اسے دیکھا۔ جازم میرا فیوریٹ ڈرامہ لگا ہوا اور بہت انٹرسٹنگ سین چل رہا ہے، آپ ٹی وی لاؤنج میں جا کر دیکھ لیں۔ وہ اسے ٹی وی لاؤنج میں جانے کا کہتے ساتھ نظریں اسکرین پر مرکوز کر گئی۔ مجھے میچ اکیلے دیکھنا پسند ہے، نیچے سب ہوں گے، تم نیچے دیکھ لو۔ جازم اسے بتاتے ساتھ اس کے پاس آ کر ریموٹ اٹھانے لگا۔ نہیں، میں نہیں جا رہی ہوں، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا سب کے بیچ میں، نہ یہ چینل جو ہے نہیں ہٹے گا۔ یہ چینل نہیں ہٹے گا تو مطلب نہیں ہٹے گا، مروہ اسے گھورتے ہوئے بولی، اور جازم نے اسے گھورا۔ میں نے بھی کہا ہے کہ میچ لگے گا، کوئی ڈرامہ نہیں، ادھر دکھاؤ ریموٹ۔ جازم اسے ریموٹ مانگنے لگا۔ مروہ ریموٹ اٹھاتی کھڑی ہو کر بھاگ گئی۔ نہیں ملے گا، وہ بیڈ پر چڑھ کر بولی۔ مروہ دو یار مجھے دیکھنا ہے، وہ اس کی طرف بڑھ کر بیڈ پر آنے لگا، اور مروہ بیڈ سے نیچے اترنے لگی۔ جازم نے اس کی کلائی کھینچی، جس سے وہ ان بیلنس ہو کر بیڈ پر گر گئی، اور ساتھ ہی جازم کو بھی اپنے اوپر گرا دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مروہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور جازم اس کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ مروہ اس کے اس طرح اوپر آنے پر نظر جھکا گئی، اور جازم اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھی، اور وہ کنفیوز سے ہوگی۔ جازم بڑی سکون سے اس پر نظریں جمائے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مروہ اسے منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ جازم ہنستا ہوا میچ لگا گیا، مجھ سے بات مت کیجیے گا، مروہ غصے سے کہتے ساتھ کمرے سے چلی گئی۔ دارم آفس میں بیٹھا کوئی فائلز دیکھ رہا تھا، تبھی فون بجا۔ دارم نے بغیر دیکھے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ کون؟ دارم فون کان سے لگائے پوچھے۔ صادق قریشی، تم نے میرے بھائی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے مسٹر دارم، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، تڑپو گے تم، تمہاری میر۔ ابھی وہ میرال کا نام لے ہی رہا تھا۔ شٹ اپ، اپنی گندی زبان سے میری میرال، میری بیوی کا نام مت لینا مسٹر، دارم طیش میں کہتے ساتھ فون کٹ کرتا میرال کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پک اپ دا کال میرال، وہ پریشانی سے بولا، اور دارم کوئی 10 کالز میرال کو کر چکا تھا مگر دوسری طرف سے کال نہیں اٹھائی گئی تھی۔ وہ فون کٹ کرتا کیبن سے باہر کی جانب تیزی سے بڑھا۔ جلدی گھر چلو، دارم ڈرائیور کے ساتھ کہتے گاڑی میں بیٹھا، اور ڈرائیور نے گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ دارم کی 10 مسڈ کالز۔ میرال جو نیچے کچن میں رات کے کھانے کا انتظام کر رہی تھی اوپر آ کر دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ میرال، تبھی دارم کی چیخنے کی آواز سے سنائی دی۔ کیا ہوا بھائی، بھابھی اوپر ہیں؟ جازم دارم کو پریشان دیکھ کے اسے بتانے لگا، اور دارم فوراً اوپر کی جانب بڑھا۔ میرال تم ٹھیک ہو نا، کچھ ہوا تو نہیں نا، تم گھر سے باہر تو نہیں گئی تھی نا؟ وہ فکر مند سا اسے سرتا پیر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، اور اس کی فکر دیکھ کر میرال پریشان ہوئی۔ دارم میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کہاں جانا تھا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ میرال اسے اس قدر پریشان دیکھتے ہوئے آہستگی سے پوچھنے لگی۔ بس تم نے جہاں بھی جانا ہے باہر میرے ساتھ جانا ہے، اور گھر سے میری اجازت کے بغیر باہر پاؤں بھی نہیں رکھنا، ٹھیک ہے؟ دارم اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ ہوا کیا ہے دارم؟ میرال کو دارم کا یوں پریشان ہونا کچھ خاص ٹھیک نہیں لگا۔ میں تمہیں پھر سے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا ہوں ہنی، جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو، دارم اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، اور میرال خاموش رہی۔ کچھ دیر دارم یوں ہی اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا، پھر اسے اس کا خیال رکھنے کی تنبیہ کرتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ دارم بیٹا کیوں اتنا پریشان تھا؟ زرین بیگم میرال کے پاس آتے ہوئے پوچھے۔ تائی آپ پوچھ لیتی، آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ میرال زری بیگم سے بولی، جس پر وہ اداس مسکراہٹ لبوں پر مسلائیں۔
وہ مجھ سے کب ٹھیک سے بات کرتا ہے، وہ اداسی سے کہتے ساتھ آگے کی جانب بڑھی اور میرال اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ چلو مروہ، شاپنگ پر چلتے ہیں۔ جاذب کمرے میں آتے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ کہیں؟ مروہ خفگی سے کہتے ساتھ منہ پھیر گئی، سوچ لو، اگر تم نہیں مانی تو میں اکیلا چلا جاؤں گا، پھر بیٹھی رہنا۔ جاذب اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا اور مروہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی، بندے کو نا منانے کا طریقہ آنا چاہیے، یہ شاپنگ کروا کے بھی میں نہیں مانوں گی مسٹر۔ مروہ منہ بنائے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اور وہ تمہیں میں رات کو منا لوں گا، اس کی فکر تم بالکل بھی نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ جاذب اسے کہتے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ لے جانے لگا اور مروہ منہ بنائے اسے دیکھ رہی تھی۔ آفس کب جانا ہے جناب آپ نے؟ ٹائم تو بہت ہو گیا ہے ہماری شادی کو، مروہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر جاذب نے اسے دیکھا۔ چلے جائیں گے، بس تم نے نظر رکھنی ہے اس پر، ایک بھی موقع ملے فوراً کام کر لینا، ضائع نہیں کرنا موقع۔ صادق فون پر کان لگا اسے سمجھانے لگا، بے فکر ہیں سر، کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کے بندے نے کہتے ساتھ فون رکھ دیا، کچھ تو تھا۔ کھیل تو اصل اب شروع ہوا ہے دارِ مرزا، تم دیکھو کس طرح تڑپو گے، تم بھی اور تمہارا خاندان بھی۔ زہریلے لہجے میں کہتے کہتے اس نے زوردار طنزیہ قہقہ لگایا اور پھر سگریٹ پینے لگ گیا۔